پائے صاحب سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. معاملات بیچ میں ایک دور آیا کہ چلے لگا کہ شاید کچھ معاملات بدل رہے ہیں, بہتری ہو رہی ہے, لیکن آپ کو کل کے دن خدا نخواستہ کوئی شو ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو آپ کے نزدیک کیجولٹی کون بنے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عدالت تو بڑا سمری ٹرائل ٹائپ بھی کام کر سکتی ہے, وزیر اعظم کو بلا سکتی ہے کہ آپ نے ہمارا حکم نہیں مانا. یہ بھی ایک شاید غلط العام ہے لوگوں کے ذہن میں کہ فوری طور پر بلایا جائے گا, کابینہ کو بھی کہا جائے گا آپ بھی آئیے اور فارغ کر دیا جائے گا. تو پہلے تو ذرا روشنی اس پہ ڈالیے گا کہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتا ہے, کوئی گنجائش رہ گئی ہے افہام و تفہیم کی, یا اب فیصلے پر عمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک بہت اچھا چانس ملا تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے تو کوئی کنسنسس سے کوئی کام کریں. ہمارا مطالبہ بھی پاکستان بار کونسل کا یہی رہا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور الیکشن کی ایک ڈیٹ پہ متفق ہو جائیں, اور ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ایک ہی ڈیٹ پہ تمام الیکشن ہونے چاہیے, چونکہ آگے جو ممکنہ جو بحران آ سکتا ہے الگ الگ الیکشن ہونے سے, پاکستان کے خصوصی حالات کے تناظر میں یہ بات ہم نے کی تھی. لیکن انفارچونیٹلی پولیٹیکل پارٹیز نے شاید ایگو کے مسائل تھے, کیا مسئلہ تھا کہ یہ بس مس کر دی. اب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی معذرت کے ساتھ ایک عرض کروں گا کہ ابتدا سے ہی اس معاملے کو جو ٹیکل کیا وہ تھوڑا سا ہیسٹی مینر میں کیا. ان کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی کوئی فل کورٹ بینچ بنا دیتے, ہمارا بھی یہ مطالبہ تھا. خیر وہ نہیں بنا, کیا ریزنز تھیں کیا نہیں تھیں یہ مختلف آراء آتی رہیں اس پہ. 9 رکنی بینچ سے سکویز ہو کے 3 رکنی بینچ پہ آ گیا. 4 ممبران کا کچھ فیصلہ ہوا, 3 کا کچھ. حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں 4 والا ٹھیک ہے, یہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں 3 والا ٹھیک ہے. وہ بھی سارا گزر گیا. اب معاملہ یہ ہے کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ کنٹیمپٹ کی طرف جائے گی کورٹ. کنٹیمپٹ کا آپ کو پتہ ہے منیب صاحب کہ اس کا ایک باقاعدہ پروسیجر ہے, نوٹس ایشو ہوں گے. اب نوٹس کس کو ایشو ہوں گے؟ جو پرائم منسٹر ہے. اب پرائم منسٹر کیبنٹ کے ساتھ ان لائن ہو گیا ہے, چونکہ ایک چیف ایگزیکٹو صرف پرائم منسٹر نہیں رہا, کیبنٹ بھی ہو گیا. اب دیکھیں کہ ایک معاملہ, ایک منی بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں. پارلیمان نے آئین کے اور قانون کے اور اپنے رولز کے مطابق اس کو قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. قائمہ کمیٹی نے ڈیلیبریشن کی, بحث ہوئی, جو بھی ہوا انہوں نے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا. اب کیا یہ دیکھیں کہ کیا چیف ایگزیکٹو پارلیمان یا سٹینڈنگ کمیٹی کے فیصلے کو انڈو کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ جس طرح کہ یہ مینیج کیا جا رہا ہے یا سامنے آیا ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم نے قانون کے مطابق ایک کارروائی کی ہے. لیکن اب یہ آپ نے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فکس کرنی ہے رسپانسبلٹی کہ کس کے کندھے پہ ہے. وہ سمپل یوسف رضا گیلانی صاحب والا میٹر نہیں ہے, اس میں تھوڑی سی چینجز آئی ہیں. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز نے پولیٹیکل گیم کھیلی ہے. تو دیکھیں پوری پارلیمان کو انوالو کر کے وہ سامنے لے کر آ گئے ہیں. میں جو پارلیمان میں آج تقاریر ہوئی, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, اس میں ایسے الفاظ ایسی باتیں کی گئیں. اب تو خیر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی کنٹیمپٹ میں بھی بلا لیتے ہیں, شاید مجھ پہ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے. لیکن بات جو ہے دونوں طرف سے معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں کہ ٹریس پاس ہوا ہے. کچھ ٹریس پاس پارلیمان کر رہی ہے اور کچھ ادھر سے بھی ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان ریئیکشن ٹو واٹ دی سپریم کورٹ آرڈرز ہیو سیڈ, مطلب اس کے اندر جو آیا ہے میں پارلیمان بھی کریے, بٹ سوال یہاں یہ ہے سر کہ آپ جو بتا رہے ہیں اور جو ہمارے سامنے بھی نظر آتا ہے کہ شاید وزیر اعظم نے, کابینہ نے خود کو انسولیٹ کیا ہے, کیونکہ کابینہ نے, ان کا دفاع یہ ہے کہ ہم نے تو ریجیکٹ ہی نہیں کیا جی, ہم نے تو پارلیمان کو ود اے پازیٹیو نوٹ بھیجا ہے کہ اس کو اپروو کریں. پارلیمان نے ریجیکٹ کر دیا ہے, ہینس وی آر ناٹ ریسپانسبل اور لائبل. بٹ سپریم کورٹ کا جو آخری 2 حکم نامے آئے ہیں آپ کی نظر سے یقینی طور پر گزرے ہوں گے, اس میں تو اس ایکسرسائز کو سپریم کورٹ نے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا, اور ان کا خیال یہی ہے کہ بہت سے ملک کے اندر ایسے خرچے ہوتے ہیں جو کہ یا تو سی کے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہاں پر فیصلے ہو جاتے ہیں, ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں, خرچے ہو جاتے ہیں, پوسٹ فیکٹو اپروول لے لی جاتی ہے, اور یہاں تو معاملہ ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن پوری کرنے کا ہے. تو اس کو کیسے رد کر سکتی ہے پارلیمان؟ کیا یہ دفاع یا یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ درست ہے کہ کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن کی تکمیل کے لیے کیا پارلیمان اس کو ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے, ریجیکٹ کر سکتی ہے اس ڈیمانڈ کو؟
دیکھیں جہاں پہ کام کرنے کی ول ہو وہاں تو ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ڈے ون سے ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، اس کی بھی توضیحات وہ بیان کرتے ہیں، ان کی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کیونکہ معاملہ یہاں سے نہیں شروع ہوا، معاملہ شروع ہوا ہے 63A والی پٹیشن سے، جب وہاں پہ فکس کر دیا گیا ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو وہاں سے جب معاملہ چلا تو حکومتی اتحاد اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہماری کوئی استدعا مانی نہیں جا رہی۔ یہی بات جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم کنسنسس بنانے جا رہے ہیں، اس سے پہلی ہیئرنگ پہ پولیٹیکل پارٹیز کے وکیل بار بار اٹھ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں موقع دے، ہمیں سنیں، تو ان کو نہیں سنا جا رہا۔ تو آپ دیکھیں معاملات دونوں طرف سے ایسے ہیں جس میں آبجیکشنیبل بات کی جا سکتی ہے، ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ عرض کروں گا۔ تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے شروع سے ہی اگر معاملہ بہتر انداز میں چلایا جاتا تو شاید جو اب صورتحال ہے وہ نہ ہوتی اور بہتری کی صورتحال بنتی۔ اپروچ شاید مختلف ہوتی تو معاملات یہاں تک نہ پہنچتے۔